الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قابل قدر صدر جلسہ اور اسٹیج میں تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً بزرگ شخصیت حضرت مولانا شفیق اعلیٰ ندوی صاحب، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ تتواری، اور اس جلسے کی نظامت کرتے ہوئے حضرت مولانا ذاکر ندوی صاحب، اور اس جلسے کی صدارت کرتے ہوئے جمعیت کے ماہرہ عالمگیر حضرت مولانا ڈاکٹر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامعین حضرات، پردانشی خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے آدھے گھنٹے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. انشاءاللہ چند کلمات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلازمہ وہ لوگ جن لوگوں نے کہہ دیا ہم سب کا رب اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلازمہ وہ لوگ جنہوں نے کہا، جن لوگوں نے کہا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. لیکن اس پر آج ہم اور آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ پہلے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، امامان دین، محدثین ادار، یہ بزرگان دین کے اندر یہ سلسلہ باقی تھا کہ وہ لوگ اپنی جان کو گنوا دینا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا گوارا کر لیتے تھے، لیکن دین کے اندر کوئی کمی یا دین کے اندر کوئی نقص چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب کہہ دیا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، اور جمے رہنے کا انداز آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو چین برسات کی تیز چلچلاتی دھوپ میں گرم بالوں کے اوپر گرم لیٹوں میں لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہتا کہ ایک اللہ کہنا چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑ دو، نہیں تو یہی سزا تم کو دی جائے. ذرا اندازہ کرو، سزا بھگتنا گوارا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑنا، دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں. یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے کہہ دیا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، اس پر جمے رہے، کسی سے کوئی ڈر نہیں، کسی تکلیف سے، کسی خوف سے اس کو کوئی پرواہ نہیں. دوستو بزرگوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ نے وصیت کی، تقریر کی، سمجھایا کہ موت
یمن جا رہے ہو، یمن جا رہے ہو، اگر قتل بھی کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، کوئی بھی تکلیف سے دوچار کیے جاؤ، اس کا پرواہ مت کرنا، لیکن یاد رکھنا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کچھ بھی یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و صحیح نہیں کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی استقامت دین میں اٹل رہنے کا ثبوت پیش کیا۔ آج ہمارے اور آپ کی طرح کچا مسلمان نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے۔ گجرات میں اور راجستھان میں اور یو پی کے اندر ٹیمپو روکا جا رہا ہے، ایک ایک پھٹا مارنے کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو جے شری رام، پڑھ دیتا ہے۔ آدمی ڈرتا نہیں ہے، یا آدمی دین پر ڈٹے رہنے کی چھمتا نہیں ہے۔ ایک ہی تماچا پر، ایک ہی ڈنڈا پر، ایک ہی چھڑی پٹائی سے ہم اپنے دین کو یا دین کو قائم و دائم جو اٹل رہنا چاہیے اس پر ہم رہ نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کرام ایسا نہیں تھے، وہ لوگ ایسا تھے گردن کٹا سکتے تھے لیکن گردن جھکانا گوارا نہیں ہے۔ اس میں ہماری مائیں عورتوں کے اندر بھی کمی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل جو مرکبی جہل تھا، جس کو جہالت کا بھوت سوار تھا، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پیر کو جنجیر سے باندھ کر کے ایک اونٹ کے حوالہ کر دیا، دوسرے پیر کو دوسرے جنجیر سے باندھ کے دوسرے اونٹ کے حوالہ کر دیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ سمیہ ابھی بھی محمد کے دین کو چھوڑ دو، نہیں تو تم کو چیر دیا جائے گا، تم کو پھاڑ دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ والا ایک عورت ہے، لوگ کہتے ہیں عورت ذات فطری طور پر کمزور ہے، ناتواں ہے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں کے مقابلے میں بھی ایک جبل پہاڑ کی شکل میں اپنی ہمت دکھانے کی کوشش کی ہے اور دین سے دس سے دس ہونے کا کام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، عورتوں میں دوسری عورت کے بارے میں آپ نے سنا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، کون نہیں جانتے فرعون اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں سب سے بڑا اللہ ہوں، اس لیے میری عبادت کرو، پوجا پاٹ کرو۔ فرعون کرسی میں بیٹھ جاتا، چاروں طرف سے پوری دنیا اس وقت کی فرعون کو سجدہ کرتا تھا، فرعون کو اللہ ماننے لگا تھا۔ فرعون کو خبر لگی کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام وہ اس کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی نے جب فرعون کو خبر دیا کہ تم لوگوں کو سجدہ کروا رہے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن تمہاری بیوی حضرت آسیہ تم کو سجدہ کرنے کے لیے، تم کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اندر جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کہ آسیہ مجھے خبر لگی ہے کہ تم مجھ کو اللہ نہیں مانتی ہو، تم مجھ کو خدا نہیں مانتی ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام ذرا ان کے دین پر استقامت کا منظر دیکھیے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ فرعون تم میرا شوہر ہو، شوہر ہونے کے ناطے جو تمہاری خدمت کرنی ہے میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کو اللہ نہیں مان سکتی ہوں۔ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، زمین، زمان، مکان، کائنات کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کے علاوہ میں دوسرے کو اللہ نہیں مانتا ہوں، تم کو خدا نہیں مان سکتا۔ میں تم کو ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے مانتی ہوں کہ تم میرا شوہر ہے، لیکن تم کو اللہ کی حیثیت سے کبھی نہیں مان سکتے۔
یہ سننا تھا۔ فرعون غصے سے دھمکانے کے بعد بھی جب حضرت آسیہ علیہ السلام اپنی دین سے ہٹنے کا نام نہیں لی تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ پیر پہ لوہے کا کیل ٹھوک دیا اور فرعون تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آسیہ ابھی بھی مجھ کو اللہ مان لو، نہیں تو یہ سزا تم کو برابر دی جائے گی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام و تسلیم نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا کی، فریاد کی کہ اللہ وہ جنت ایسا گھر ہے جس جنت کی لالچ میں، جس توحید کی لالچ میں پروردگار عالم آج تیرے دامن پہ ہو۔ پروردگار عالم تجھ کو اللہ ماننا مان رہی ہوں اور میں اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہوں، جنت کیسا گھر ہے ذرا دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کر دیا کہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ فرشتوں جا کر کے حضرت آسیہ علیہ السلام کو لے کر کے جنت دکھا دو۔ دنیا بننے کے بعد آج تک قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا پہ جنت نہیں دکھایا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی ہے، ان کو دنیا میں جنت دکھا دیا گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک عورت ذات ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے حق بات کیسے بولے، ہم اکیلے سچائی کی راہ پہ کیسے چلے، ہم اکیلے نماز کی پابندی کیسے کریں۔ گاؤں میں سب لوگ بے نمازی ہیں، گاؤں میں سب لوگ خراب ہیں، گنڈے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، شرابی ہیں، زناکار ہیں، بدتمیز ہیں، دھوکے باز ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، تو میں کیسے صحیح بن سکتا ہوں؟ ذرا غور کیجیے، حضرت آسیہ علیہ السلام پوری قوم فرعون کو سجدہ کرے، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام تنہا تنہا ایک کمزور ناتمام عورت ہونے کے باوجود حضرت آسیہ نے استقامت دین کا صحیح اور سچا ثبوت پیش کیا کہ میں ٹل نہیں سکتی، میں ہٹ نہیں سکتی، جو دین، جو توحید، جو موسیٰ کی شریعت جو میں مان رہی ہوں اس سے ذرہ برابر میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ایک عورت ہونے کا معاملہ ہے، لیکن آج ہم تھوڑے سے معاملے میں ایک کپ چائے پہ ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ایک کپ چائے پہ اپنی ایمان کی دولت کا سودا کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح اپنی زندگی کو گزاری اور کس طرح دین پر قائم رہے۔ ان کا ایمان یقین مضبوط کتنا تھا کہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر دس سے بس یا کوئی کمی یا کوئی نقص آنے نہیں دیتا۔ لیکن آج ہم کیسا مسلمان ہے، ہمیں سے مسلمان کی ذرہ برابر ہمیں پرواہ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر شرک کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، تھوڑی بات پر ہم اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سارے مشرکین کے نوجوان پکڑ کے پھانسی پہ چڑھانے کے لیے لایا، بڑی بھیڑ ہے، خبیب نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، خبیب نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، خبیب کسی کو مارے نہیں تھے، خبیب کا جرم یہ تھا کہ وہ کلمہ توحید پڑھ لیا تھا۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے کے جرم میں، ان کے پاداش میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین مل کر پھانسی کی سزا دینے لائے، پوچھ رہے تھے کہ خبیب ایک جملہ بول دو تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا کہو کاش میری جگہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اگر ایک جملہ تم بولو اوپری من سے ہی صحیح تو تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب نے کہا تھا یہ کہنا تو دور کی بات ہے، کفار و مشرکین کے نوجوانوں اگر مجھ کو یہ کہنے سے پھانسی کی سزا سے معاف کر دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ اگر میں کہوں اور یہ کہنے سے مجھ کو پھانسی سے مکت کر دو گے، چھوڑو گے، پھر بھی نہیں کہنے کے لیے تیار نہیں، وہ جملہ کہنا تو دور کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاش میری جگہ رکھ دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، اتنے ایمان کے مضبوط تھے، اتنے ایمان کے ٹھوس تھے، آج ہمارے طرح بھول یقین نہیں کہ جب چاہے جدھر کی کھیر ادھر کی بھیڑ، ایسا نہیں۔ وہ لوگ ایمان کے مضبوط تھے، ایمان کے سودا کرنے والے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں
آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا گیا ہے۔ 50 سے 55 60 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت، کہیں راشٹرپتی شاسن ہے، کہیں پردھان منتری کا سسٹم ہے، کہیں راجا کا سسٹم ہے، لیکن آج کسی کے دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ اور جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا میں دیکھتے ہو، وہ جھوٹی بات ہے۔ ایران جیسے شیعہ اور ترکی جیسے شیعہ، اس سے پہلے بھی جب برما کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کا قتل عام چالو تھا، اس موقع پر ترکی کے راجا، ترکی کے بادشاہ نے بہت آ کر کے ٹیم پتھرا چھوڑنے کا کام کیا ہے، لیکن کچھ کام نہیں کیا۔ آج تک ایران یا ترکی یا کوئی ملک ایسا ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک ٹوٹی کوڑی بھی بھیجاؤ، ایک بندوق بھی بھیجاؤ، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فلسطینی مسلمان جس کو یاسر عرفات نے جس فلسطین کو دلہن کی طرح سجایا تھا، جن کو سوارا تھا، آج وہ فلسطینی مسلمان جنہوں نے اسرائیلیوں کو، ان ظالم یہودیوں کو پناہ دیا تھا، وہ پناہ کھانے کے لیے کھانا دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، سونے کے لیے جگہ دیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین دیا، آج وہ ظالم علم میں آگے ہو گیا، علم میں آگے ہو گیا، آج مسلمان علم میں پیچھے ہو گئے، صلاحیت ہے علم حاصل کرنے میں۔ آج مورخین نے لکھا ہے موجودہ کہ پوری دنیا میں جتنے سائنٹسٹ موجود نہیں ہے اتنا اسرائیلیوں کے پاس موجود ہے، یہودیوں کے پاس موجود ہے، ایک مٹھی بھر ملک ہے۔ میری بھائی اس کو امریکہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جب دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، انگریز یہود مجوسی کے بعد، مجوسی انگریزوں کے بعد سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، اس کے باوجود ہماری علمی، سائنسی اور طاقت مضبوط نہیں ہے کہ ہم یہ مٹھی بھر اسرائیلیوں کو ختم کر سکے۔ آج مسلمان کو غمال بنا چکے ہیں، 20 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو اپنی ماتحت میں لیے ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج ایسا کر دیا، حماس نے ایسا کر دیا، یہ سب جھوٹی بات ہے۔ یہ یہود جب چاہتا ہے مسلمانوں کو اپنے من کے مطابق ذبح کرتا ہے، اور کچھ لوگ بھجوایا کفن بھجوایا، ارے کفن دلانے والا، غسل دلانے والا، جنازہ پڑھنے والا، قبر پر کفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا نفسی کا عالم ہے، ان کو مار کر ٹرک میں لوڈ کر کے وہ یہود باہر پھینک کے آ جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، کیونکہ یہ ظالم قوم ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا کہ میں 20 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو مار چکا ہوں، لیکن تھوڑا یہودی اسرائیلیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آنے والی نسل کو پتہ چل جائے یہ کتنی حرامی قوم ہے، کتنی بڑی سور اور بدتمیز قوم ہے یہود، کہ اس کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے۔ حالانکہ وہ بھی چنتا چھوڑنا بھول کیا تھا۔ ہٹلر کو چاہیے کہ ان کی بنیاد کو صاف کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ میرے بھائی میں دوستوں بزرگوں، کب کی بات ہے، فلسطین جہاں مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بہت سے نبیوں کی قبر وہاں موجود ہے، اور وہ قبلہ اول ہے، اور وہاں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور وہاں ان کا قبر بھی موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہاں مسلمانوں کو بسا دیا گیا تھا، یہاں پہلے یہود آباد تھے۔ یہ الگ بات ہے، ممکن ہے کہ رہا ہو، لیکن یہ 1600-1700 سال پہلے کی بات ہے کہ یہود کے قبضے میں رہا ہوگا۔ لیکن آج یہود اس بدلے کو، اس تاریخ کو پڑھ کر کے اتہاس کو پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا ساتھ میاں مٹھو امریکی جیسی طاقت دے رہے ہیں۔ ذرا غور کریں میرے بھائی، ہمارے پردھان منتری جی بھی پہلے تو گئے تو مکمل ساتھ دے دیے، اسرائیلیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جتنا چاہو مسلمانوں کو مارو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بعد میں تھوڑا نارمل بھاشن بھی دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی کے عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جب برما بھی گئے، پہلی بار گئے تو تھوڑا قتل عام شروع ہوا، جب لاسٹ میں گئے تو قتل عام بے دردی کے ساتھ قتل کرنا شروع ہو گیا مسلمانوں۔
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بلا سبب وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، تو ان کو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے، تتنزل علیہم الملائکہ۔ غور کریں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایمان کی مضبوطی کا اثر یہ ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، صبح اسلام قبول کرتے ظہر کی نماز آنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ نبی کہتے تھے کہ وہ صحابی ہے جو اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ کرنے کا موقع نہیں پایا، ایک بھی سجدہ کرنے کا موقع نہیں پایا، لیکن اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، اعلیٰ درجے کا نیک آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول کیا، نماز کے وقت آنے سے پہلے اور اس سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ عقیدہ توحید کے بنیاد پر اعلیٰ درجے کی جنتی ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر قائم ہو گئے۔ ہمارا یہ ہونا چاہیے سدھانت کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں سب کچھ ہمارا لوٹ لے، ہمیں گوارا ہے، لیکن ہمیں ایمان کو لٹوانا گوارا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان کتنی بے حس ہو چکے ہیں، کتنی بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ایک کپ چائے پہ ایمان بیچ کے الیکشن کے سمے، عام سمے میں کیا نہ کیا بول دیتے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا وسیم رضوی جیسے آدمی کتنا زمین فروش ہے، بریلوی مسلک کا ایک بڑا مولوی ہے، اس کے باوجود انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآنی آیات کے خلاف کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ تھوڑا پیسہ ملا، تھوڑا سا سپورٹ ملا اس ہندو پریشد اور دیگر لوگوں کا، تو RSS کے سپورٹ میں آ کر کے مسلمان کے خلاف، قرآنی آیات کے خلاف بیان دے دیا۔ لیکن صحابہ ایمان فروش نہ تھے، تابعین تابعین وہ تھے ایک معمولی سنت کے زندہ کرنے کے لیے اگر گردن کٹانا ہو تو گردن کٹوانا گوارا ہے، لیکن گردن جھکانا گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائی حضرت معاذ بن جبل کو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر کے بھیجا تھا کہ معاذ یمن جا رہے ہو، تمہارے ساتھ رنگ برنگ کے لوگوں سے پالا پڑے گا، لوگوں کو دین سمجھانا، دعوت و تبلیغ کا کام پر تدریج کرنا، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو سمجھاتے جانا۔ جب ایک چیز پہ یقین ہو جائے تو دوسرا بتانا، جب دوسرے پہ وشواس ہو جائے تو تیسرا بتانا، تیسرے پہ وشواس ہو جائے تو چوتھا بتانا، اور جب چوتھے پہ وشواس ہو جائے تو پانچواں بتانا۔ حضرت معاذ بن جبل کو لیکن یہ کہا تھا کہ معاذ اگر قتل کر کے جاؤ، جلا دیے جاؤ تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شہید نہ ٹھہرانا۔ میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں تو آدمی چل رہا تھا، راستے میں کہا گیا کہ مٹھائی چڑھا دو، مورت کہا نہیں چڑھائیں، تو کہا ایک مکھی مار کے چڑھا دو، تو ایک نے کہا کہ یہ معمولی چیز ہے، مکھی مار کے چڑھا دیا تو وہ جہنمی ہو، کافر ہو۔ ایک نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے، مکھی بھی نہیں چڑھانے کے لیے تیار ہے، تو وہ آدمی اعلیٰ درجے کی، ان کو شہید کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا۔ میرے بھائیوں کو ایک مکھی مار کے چڑھانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چڑھاتا ہے وہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس میں ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ایمان کو ٹھوس رکھنا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب کو یا ایک حافظ صاحب کو تبلیغی جماعت کا تھا، غالباً اس کو دلی میں تماچا مارا جا رہا تھا، لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے، 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، ٹوپی لگائے ہوا لتم جتا کر رہے ہیں اور وہ پناہ مانگ رہے ہیں، موت سے بچنے کے لیے جان بچانے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دیکھا کہ ہم کو گھیر لیا ہے، اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ جہاں تک ہو سکے اگر مارے تو مارے، لیکن ہم کو تو ختم ہونا، لیکن کوشش کریں کہ ہماری موت عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہو، شرک پر نہ ہو، ہم مشرک کے طور پہ دنیا سے نہ جائیں، بلکہ ہماری زبان پہ نبی کا کلمہ ہو، ہماری زبان پہ عقیدہ توحید کو وشواس رکھتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ کہا اگر اوپری دل سے جے شری رام پڑھ لے تو مولانا کیا حرج کی بات ہے، پڑھ لے تو کیا حرج کی بات ہے اوپری دل سے؟ تو ہمارے ہندو بھائیوں سے کہو کہ تم بھی ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سناؤ،
तुम जब एक बार पढ़ोगे तो चलो हिंदुस्तानी आपसी भाईचारे के ख्याल करते हुए हम भी जय श्री राम पढ़ लेंगे। लेकिन सलाह तुम भी तो एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ के सुनाओ। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये सब वाहियात बात है। हर चीज को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है और तमाम चीजों में शिरकिया कलिमा को शामिल किया गया है कि सलाम में अंग्रेजी में ये बगैर शिरकिया कलिमा के गुड मॉर्निंग फलाना चिलाना इसको हटाकर आदाब को हटा करके अब नमस्कार और प्रणाम ये शिरकिया कलिमा को राइज किया गया। इसी तरह से आज स्कूलों कॉलेजों और मदरसों के अंदर वंदे मातरम पढ़ना जरूरी करार दिया गया। मेरे भाइयों दोस्तों, आप इस तरह शिरकिया कलिमात कहला रहे हैं और सबको तमाम मुस्लिम बच्चों को झुक करके माटी को सलाम करवा रहे हैं। हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्रिश्चियन का, गैर मुस्लिमों का, वह हमारे बेटे पोतों को झुककर मिट्टी को सलाम करवा रहे हैं और वंदे मातरम पढ़वाए जा रहे हैं। हमारी ईमान को खत्म करवाने की साजिश चल रही है। मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि क्रिश्चियन स्कूल में छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को गुमराह करने का सिस्टम देखिए। एक बच्चे का कलम चोरी कर लिया तो बच्चा रोने लगा। मुस्लिम बच्चा था कि कलम कौन देगा हमको, कोई कलम चोरी कर लिया है, मैं क्या करूं। तो उस क्रिश्चियन मास्टर कहता है कि तुम कौन धर्म के हो, अगर मुसलमान हो तो अपने अल्लाह से कलम मांगो। बेचारा सीधा साधा बच्चा हाथ उठाकर दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझको कलम तो दे दीजिए रब्बुल आलमीन, जो कलम किसी ने चोरी कर लिया। कलम नहीं मिला। भला अल्लाह वहाँ उस बच्चे को कलम कहाँ से ला के दी? कहा देखिए आपका अल्लाह कमजोर है, कलम नहीं मिला। और क्रिश्चियन दूसरे लोगों से कहा कि तुम अपने पीरों से मांगो, तुम फलाना से मांगो। हिंदू बच्चों से कहा कि तुम जय श्री राम कह के कलम मांगो, कलम मिला। लेकिन कहा कि ईसा मसीह का नाम लो तुमको कलम मिल जाएगा। जरा गौर कीजिए। और ऊपर से वो ऐसा सुना का सिस्टम बना के रखा है कि उस बच्चे के हाथ में कलम को फेंक देता है। वो छोटा सा बच्चा, कमजोर नन्हा मुन्ना बच्चा, और वो उसका भी विश्वास प्राप्त हो जाता है कि सही माने में ईसा मसीह में चाह के कहने लगा कि अल्लाह से दुआ मांगा तो भी कलम नहीं मिला। और हिंदू बच्चे कहने लगे कि हमने राम से मांगा तो भी कलम नहीं दिया, लेकिन जी ही जोर से ईसा मसीह का तो हमें कलम मिल गया। मेरे भाइयों, ये सब छोटे छोटे बच्चे को अकीदे को खराब करने की बातें हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को जब मजबूत हो जाए, 10 क्लास 11वीं के हो जाए, तभी हम किसी क्रिश्चियन और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। नहीं तो बहुत से लोग हैं क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लालच में भेजा, वो बच्चा मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया, वो क्रिश्चियन हो गया। इसलिए अपने बच्चों को सोच समझ करके कायदे से तरबियत दीजिए और ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चे की दीनी स्तर को, इब्तिदाई तालीम को मजबूत कर लें, वरना हमें गुमराह करने की सैकड़ों साजिश और सैकड़ों सिस्टम इख्तियार किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने ईमान को मजबूत बनाए, अपने ईमान को ठोस बनाए और हर वक्त तैयार हम रहें। और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम की मजबूती, इस्लाम का कुरान तलवार के साए तले है, तलवार के साए तले। अगर तलवार ही छोड़ दोगे, जिहाद करना छोड़ दोगे, कमजोर हालत में रहना चाहोगे, यकीन मानिए आपको गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। ताकतवर मोमिन, शक्तिशाली मोमिन बेहतर है कमजोर से। इसलिए मेरे भाई, हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें ईमान और शरीयत के साथ इस तरह तैयार रहना है कि या तो हम मरेंगे या मर जाएंगे, लेकिन हम गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करके जाना चाहता हूँ कि आयत इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का सच्चा मिस्दाक़ बने। और हम कोशिश करें कि हम इस आयत करीमा पे अमल करेंगे और औरत मर्द बच्चा सबको ये तालीम दे, ये शिक्षा दे कि हम वो कौम है कि गर्दन कटा सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते हैं। हम वो कौम है कि कलमे तौहीद के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए
تیار ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ صحابہ سلف صالحین کے نقش قدم پر ہر وقت چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت جب بھی ہو تو ہماری زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تو جاری کر دینا. میرے دوستو، وقت ختم ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے انہی چند کلمات کی بات اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سبوں کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کا سچا مصداق بنائے. ہم بھی ایسے اٹل مسلمان بنے کہ ایک کپ چائے تو دور کی بات ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہماری ایمانی دولت کا سودا نہیں کر سکتا ہے، ایمان کو لوٹ نہیں سکتا ہے. ہم بھی وہ بنے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں، گردن جھکا نہیں سکتے. ہم وہ بنے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرح کہ کوڑے لگائے گئے حق بات کہنے کی وجہ سے، پھر بھی ان سے قرآن کو مخلوق کہلوا نہیں سکے. بڑے بڑے ظالم بادشاہ ان کو اس طرح خطرناک کوڑا لگواتے تھے کہ مورخ نے لکھا ہے کہ اگر کوڑا کسی ہاتھی کو لگایا جاتا تو چنگال اٹھتا. لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کوڑا کھاتے رہے، جیل پہ مقید رہے، لیکن حق بات سے، اسلام سے ذرہ برابر ہٹنا، دس سے بس ہونا دوبارہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، حضرت آسیہ کی طرح، حضرت عمار کی طرح، حضرت سہیل کی طرح، حضرت حنیف کی طرح، اور امام احمد بن حنبل کی طرح ایمان پر، شریعت پر، دین پر اٹل رہنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، یہ تھے جناب مولانا توحید عالم السلام